سال کی بلکہ اس سے بھی زیادہ جو لفظ الزامات اور تہمتیں اور زبان کی کیا استعمال ہوتی ہے اور کس زوم کے ساتھ عمران خان نیازی اور ان کے حواری یہ الزام لگاتے رہے. مجھے بتائیں، میں لندن کے حوالے سے ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں، ان میں سے کون سا ایک الزام ثابت ہوا؟ یا دیکھ جو چائنا کی بات کی عمران خان نیازی نے ملتان میٹرو، عطا بتا دیجیے گا ذرا اس کے بارے میں کیا جواب تھا، تاکہ میں یو آر اویئر آف ایوری تھنگ. آئی جسٹ وانٹ ٹو ریفریش یور میموری جسٹ فار اٹ ٹیک 2 منٹس. چائنیز جو فارن منسٹری تھی، چائنیز فارن منسٹری نے اس کا ریبٹل دیا اور باقاعدہ اس کو سارے معاملے کو فالس ڈکلیئر کیا، اور یہ چائنا کی ویب سائٹ پہ، ان کی فارن منسٹری کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اس کا تمام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے حوالے سے اور باقی جتنے الزامات لگائے گئے تھے اس کا تمام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے حوالے سے اور باقی جتنے الزامات لگائے گئے تھے ان کو انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ رکھ کے، نہ صرف یہ بلکہ اس وقت کے جو ایکٹنگ ایمبیسڈر تھے لی جیان، جو آج کل چائنیز فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی یہ الزامات قبول کیے گا. انہوں نے کہا کہ جی یہ دس از ناٹ ٹرو، سی پیک پروجیکٹس آر بینگ کیریڈ آؤٹ ود آل فیئرنیس اینڈ ٹرانسپیرنسی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ انہوں نے یہ لی جان کی ٹویٹ آج بھی موجود ہے اور انہوں نے سی پیک پروجیکٹس کی شفافیت کے حوالے سے کلیئر ٹیسٹیمونی دیا. چائنیز گورنمنٹ کے 2 بیانات. ایک سیکنڈ رک جائیں، یہی بات ختم نہیں ہوئی تھی. عمران خان نیازی کی نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ملتان میٹرو کی اوپر سے لے کے نیچے تک پوری طرح چھان بین کی گئی اور سب سے پہلا یہ پروجیکٹ تھا جو کہ موجودہ چیئرمین نیب نے ٹیک اپ کیا اور پھر مٹی جھاڑ کے وہاں سے نکلے. ایک دہلی کی کرپشن جہاں آپ نے دیکھا کہ عمران نیازی کہتے ہیں کہ یہ جاوید صادق کے فرنٹ مین تھے اور کمیشن لے کے تو فوراً آف شور کمپنی میں جمع کراتے تھے. میں ان آف شور کمپنی میں ابھی میں آتا ہوں تو یہ خالی چینی حکومت یا سفارت خانے کی تردید نہیں تھی، جن کو میں سمجھتا ہوں کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ کتنا ایک بھونڈا اور الزام لگایا ایسے ملک کے اوپر جو ہمیشہ 74 سال میں برے وقت میں پاکستان کا جس نے ساتھ دیا. آگے ڈفٹ کا بھی دیکھ لیجیے گا، جو ڈفٹ کا الزام لگایا گیا نیازی صاحب کے ان کے حوالے میں. یہ اتوار والے دن حالانکہ 15 جولائی 2019 آپ کو یاد ہوگا، یہ چھٹی والے دن، حالانکہ برٹش جو ہے وہ اپنی چھٹی کے بارے میں بڑا اس کو جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. چھٹی والے دن دفتر کھول کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں gov.uk کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ڈفٹ جو عالمی ترقیاتی ادارہ ہے، الزام کیا تھا نا ڈیلی میل کے، وہ بتائیے پہلے. The Mail on Sunday has today published a story. اس کو انہوں نے our response was asked. اس پہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جی اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور اس کو مکمل طور پہ رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الزام کیا ہے؟ الزام یہ تھا کہ کروڑوں ملینز آف پاؤنڈز ڈفٹ کے میں نے خدا نہ خواستہ پہلا اس کے زلزلے میں 2006 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کو تو میں جلاوطنی میں تھا، میرا تعلق کو نہیں تھا، چلو اس کو چھوڑے. پھر کہا کہ پنجاب میں 10 سال جو میں نے قوم کی خدمت کی نواز شریف کی لیڈرشپ میں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی پریس کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی صفوں میں 3 روز سے کوحرام مچا ہوا ہے، دن رات ہمارے خاندان پر الزام لگائے گئے کہ جو یہ جو نیوز آئٹم ٹی وی چینل پہ چلی سارا دن حکومت کے فوج اور موج ساری دن اور سارا رات وہ انہوں نے لان تان کی اور مجھے پتہ نہیں کن کن انہوں نے فکرے انہوں نے استعمال کیے. مگر اسی دن ڈفٹ نے حکومت برطانیہ نے سنڈے تھا دفتر کھول کے کیا کہا بتائیے. ان میں سے تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی پاکستان کو جو ملینز آف پاؤنڈز کی ایڈ گئی ہے پنجاب میں اسپیشلی وہ شفاف طریقے سے لگی ہے اور اس میں کسی قسم کی خود بد کا کوئی شائبہ تک نہیں. یہ وہ موٹی موٹی باتیں میں چاہتا تھا 3.25 سال صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے میں
गुजारिश करता हूँ। अब मैं आता हूँ आज के मौजू के हवाले से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल 5 साल हमने पंजाब में आवाम की खिदमत की और अगले 5 साल मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में हमने पंजाब और मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की। इन 10 सालों में PMLN पंजाब, पहले हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी थे, पर आखिरी 2 साल आप जानते हैं कि फिर हमने फिर अकेले हुकूमत की हवाले से आवाम की खिदमत की। आज तक इल्ज़ामात तो बेपनाह लगे जो आपने देख लिए, नैब हो, FIA हो, अरबों खरबों के इल्ज़ामात लगे, मगर आज तक अल्लाह ताला के फज़ल करम से ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत, जो कि जिसे कहते हैं इररिफ्यूटेबल, ना काबिल तहकीक सबूत अभी तक नहीं दे के आया। यही वजह थी कि पहले जुलाई 2019 में डेली मेल में ये छपवाया गया आर्टिकल, डेविड रोज को पाकिस्तान की यात्रा के लिए बुलवाया गया, इमरान नियाजी से मिलवाया गया, जेल में जो लोग धौंस के साथ इन्होंने कैद कर रखे थे नैब ने, उनसे मिलवाया गया और फिर स्टोरी छपवाई गई। उसका क्या असर हुआ वो आपने देख लिया। जब वो इनका फायर जो है वो कामयाब ना हुआ, मिस फायर हो गया, उसके बाद फिर बड़े धूमधाम से फिर ये लंदन में हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ NCA के पास ये गए। कहना ये चाहता हूँ कि इन 3 सालों में मैंने, मियाँ नवाज शरीफ ने, हमारी बेटी मरीम नवाज ने, हमजा शहबाज शरीफ ने जेलें काटी हैं। मैंने 2 मरतबा मैंने काटी हैं। इमरान खान का बस चले, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़त्म होने से पहले मुझे वो जेल भिजवा दे, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं हमारी पार्टी के किन किन लोगों को जेलों में भिजवाया गया, क्या निकला उनके खिलाफ आज तक। तो उसके बाद जब लंदन की NCA की रिपोर्ट जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमा करवाने के बाद जो फैसला आया, इनको इस तरह आग लगी है जिस तरह वो जो आग का, जब आग जलती है सर्दियों में तो जो आखिरी कोयला का जो आखिरी उसका बगोला होता है, उस तरह ये फड़के हैं। जब आग मदन होती है उस तरह ये फड़के हैं इन 3 दिनों में। और क्या क्या झूठ जमीन आसमान इन्होंने मिलाया, किस तरह कौम के सामने धोखा और कौम को धोखा देने के लिए यानी सरीहन झूठ बोला सबने। और हकायक पहले दिन कुछ कहा, उसके बाद शाम को कुछ कहा, कल कुछ कहा। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये अल्लाह ताला का बेपाया फज़ल व करम है। मैं एक नाचीज़ खताकार तरीन इंसान हूँ। उसके हजूर मैं जितना भी झुककर शुक्र अदा करूँ उस मालिक का, शायद मैं उसका मरते दम तक शुक्र अदा नहीं कर सकता। आए अब मैं हक़ाइक़ की तरफ आपको लेके चलूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी, जो कि शोराफात और दुनिया की एक बहुत मानी हुई एक क्राइम एजेंसी है, उसकी ग्राउंड्स क्या थी। यानी ये जो हमारे खिलाफ या मेरे बेटे के खिलाफ, सलमान शहबाज मेरे खिलाफ जो तहकीकात का जो आगाज हुआ, उसकी ग्राउंड्स क्या थी। और ये वो पेपर है जो कि लंदन की अदालत में उन्होंने जमा करवाया NCA ने। ये कोई खुफिया डॉक्यूमेंट नहीं, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसका मैं आपको ये उसका दिपाचा है, उसका जो आर्टिकल 4 जो है या पैरा 4 जो है वो मैं पढ़ता हूं। दिस एप्लीकेशन इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ फंड्स हेल्ड इन द नेम ऑफ और एसोसिएटेड। अब मैं इसके ऊपर आऊंगा बाद में ताकि आपको पता चले कि इसका मतलब क्या है। और एसोसिएटेड टू सुलेमान शहबाज शरीफ
hereby referred to as Sulaiman Sharif and Shahbaz Sharif, hereby referred to as Shahbaz Sharif. یہ ہے اس کا پریمبل میں ذکر کہ یہ جو ہم نے جو اس کی جو گراؤنڈ ہے، جو بنیاد ہے اس تحقیق کی، اس کی گراؤنڈز کیا ہیں. پھر انہوں نے صفحہ 3 کے اوپر میرے بارے میں میرا بتایا کہ میں 68 سال کا میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، جو کہ اب میں 70 سال کا ہو چکا ہوں، چونکہ 2 سال پہلے کی بات ہے. پھر اور بھی اس میں ذکر کیا میرے بڑے بھائی کو، ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی، ان کے خاندان کو، میرے پورے خاندان کو، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے اس میں. مگر میں آج ریلیونٹ جو باتیں بتاؤں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. یہ ہم نے ریلیونٹ جو کاغذ ہیں آپ کے حوالے کر دیے ہیں. اب آ جائیں گراؤنڈز فار سسپیشن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے آگے، جس سے کہ ابھی اسی لمحے حکومت کا، عمران نیازی کا اور ان کے چیلوں کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا. یہ پیرا 16 آپ دیکھ لیں گے. پیرا 16. On the 11th December 2019, the National Crime Agency received a letter from the Asset Recovery Unit. یہ کہیں نہیں ہے کہا کہ NCA نے درخواست کی. کہہ یہ رہے ہیں اس میں کہ NCA received a letter from ARU, جس کے ہیڈ، ذرا بات نہ کیجیے مہربانی کریں ذرا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑی توجہ طلب ہے، تو آپ کی سوال ہوگا، میں اس کے لیے حاضر ہوں. The ARU was created by Prime Minister Imran Khan to assist in the recovery of criminal assets in the state of Pakistan. یہ ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ 11 دسمبر کو یہ خط ان کو ملا ARU کا NCA کو. یہ ترتیب یہ ہے اس پیراگراف کی. یہ نہیں کہ ہم نے درخواست کی اور ARU نے دیا. نمبر 1 جو لکھا ہے میں نے وہ پڑھا آپ کو، باقی حقائق علم NCA جانے اور اللہ جانے. جو اس میں لکھا ہے، جو انہوں نے کوٹ میں دیا میں وہ ذکر. اب آ جائیں پیرا 17. The letter has confirmed، وہ جو لیٹر جو ARU نے لکھا، that Shahbaz Sharif is currently under investigation by the National Accountability Bureau, Pakistan's autonomous federal anti-corruption agency, and was granted bail by the Accountability Court on the 14th February 2019. پھر پیرا 18 سیکنڈ لائن میں لکھتے ہیں the alleged criminality is that of misuse of authority and associated money laundering. اب یہ آپ کو ان کا جھوٹ میں ایک اور پکڑا دوں. یہ پیرا 18 ہے، اس میں پہلی لائن میں لکھتے ہیں آشیانہ اسکیم اینڈ رمضان جگرمنٹ. عمران نیازی کے اسپیشلسٹ نے کہا قوم کے سامنے کہ یہ تو مس یوز آف اتھارٹی کا لکھا تھا، اس میں منی لانڈرنگ تو ہم نے نہیں کہا تھا. اسی پیرا میں لکھا ہے دی alleged criminalities that of misuse of authority، جس کی انہیں بات، جس کو تسلیم کیا. جو اگلی بات لکھی ARU نے اس کا ذکر نہیں کرتے. لکھا ہے اس میں اینڈ ایسوسیٹڈ منی لانڈرنگ، اور اس میں لکھا ہے اپنا ریفرنس دی لیٹر ٹو NCA فرام ARU. اب بتائیے کہ میں جو جھوٹوں کی قطار میں آپ کو گنوا رہا ہوں، کبھی پاکستان کے 74 سالہ تاریخ میں اس طرح بلیکنٹلی نہ صرف قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کو برگلایا جا رہا ہے. آگے آ جائیں پیرا یہ ہے 28 نہیں PDF آپ کو شیئر کر دیتے میں آپ کو PDF کر لیتے ہیں. میں دے دوں گا. چلو ٹھیک. اوور آرچنگ پاکستان انویسٹیگیشن، یہ پیرا 28 ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ میں نے ابھی گنوایا ARU لیٹر 11 دسمبر 2019 اور جناب شہزاد سلیم وہاں پر جلوہ فروز ہوتے ہیں 9 دسمبر 2019 کو، ان 2 دن پہلے. اب یہ سنیں، دس از ویری امپورٹنٹ. آن منڈے 9 دسمبر 2019 آپریشن مینیجر، میں نے NCA کے آپریشن کا نام کاٹ دیا ہے فار دا سیک آف پروپرائٹری.
of the National Crimes Agency met with Mr. Shahzad Salim, Director of the National Accountability Bureau in Lahore, who was visiting London in relation to other matters. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے شہزاد سلیم نے کہ میں اور بھی کام آیا تو میں آپ کو ملنے آ رہا ہوں. اب وہ جانے اللہ جانے حقیقت کیا ہے کہ انہی کو ملنے آ رہے تھے یا بڑی چلاکی سے کہا کہ میں اور بھی میرے یہاں پر ملاقاتیں. اس بات کو چھوڑتے ہیں, ان کی بات کو ہم آن دا فیس ویلیو تسلیم کرتے ہیں. اب آگے آئیں, یہ سارا کچھ ایکسپلین کر دیتا ہے اگلا پیراگراف. Shahzad Salim gave a background to the investigation into Shahbaz Sharif and the Weigel family, suggesting that allegations of corruption, bribery and associated money laundering have been persistent through their political prominence in the country. یعنی جب سے ہم پالیٹکس میں آئے ہیں خدا نہ خواستہ منی لانڈرنگ, کرپشن اور کمشنر, یہ ہم ڈے ون سے کرتے رہے ہیں, جب سے 40 سال پہلے ہم آئے ہیں. اور اگلا پیرا 30 ہے, یہ دس سیز ایوری تھنگ. یہ جملہ آئی تھنک از پرابلی دی کرکس آف دس انٹائر سسپیشن ڈاکومنٹ. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کا یہ دن رات جھوٹ بول رہے تھے. Shahzad Salim indicated that investigators from the NAB, یعنی نیب کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں, would be happy to assist with any subsequent investigation. یعنی اس وقت تک این سی اے نے اپنی انویسٹیگیشن کا کوئی دور دور تک اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کہیں دور دور تک خیال نہیں تھا. اور یہ جو ملاقات ہے یہ 9 دسمبر کی ہے. اے آر جی کو لیٹر جو وہ 11 دسمبر کا ہے, اور لکھا ہے کہ ٹو اسسٹ ود اینی اگر کوئی سبسیکوینٹ آپ کریں گے انویسٹیگیشن تو ہم حاضر ہیں جناب, آپ کو وہ 58 والیوم پتہ نہیں کیا دے دیں گے ہم. یہ آپ کا ثبوت ہے, بلا خوف تردید یہ ثبوت ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے حکومت کے زعماء اس حوالے سے صریحاً قوم کو گمراہ کر رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ان کو این سی اے کو آپ نے کہا, وہ تو انہوں نے خود ہمیں اپروچ کیا. اب یہ جو میں نے فیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اس کی ٹوٹل نفی کر رہے ہیں. اگر میں تھوڑی بہت انگریزی کو سمجھتا ہوں, آپ 12 مجھ سے زیادہ انگریزی دان ہیں ماشاء اللہ, یہاں بیٹھے ہیں, بڑے ایکسپرٹس ہیں. اب پیرا 33 ہے, اس میں کہتے ہیں on the 15th July 2019 investigative journalist David Rose, وہ ساری بات بتا دی, میں آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا, مگر لگے ہاتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 15 جولائی کو یہ اسٹوری ڈیلی میل میں چھاپی. میں آپ جانتے ہیں میں نے وہاں پر جا کے جب میں لندن گیا تو میں نے ان کے خلاف کیس کیا. فروری اس سال 2021 کو پہلا آرڈر آیا لندن ہائی کورٹ سے, اور فرسٹ اسٹیج میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے, ڈیلی میل کو بھرپور ایویڈنس دینا ہوگا میرے خلاف. آج 29 ستمبر ہے, یہ میرا 1 سال مکمل ہوا چاہتا ہے جب مجھے دوسری مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا. یہ اس کی یعنی پہلا سال ہے, آج کے دن مجھے پچھلے سال گرفتار کیا گیا تھا. تو انہوں نے فروری 2021 سے لے کے آج تک لندن ہائی کورٹ میں جواب داخل نہیں کروایا. 7 ماہ گزر گئے ہیں, یہ جو 7 months. اور ڈیوڈ روز کس طرح وہ ٹوپی پہن کر آپ وہ اپنا ٹویٹ دیا کرتا تھا, اب کئی مہینوں سے غائب ہے بالکل. اور ڈیوڈ اور جو ڈیلی میل ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کووڈ ہے, اور بھائی 58 والیوم آپ کو مل چکے ہیں. آپ کو شہزاد اکبر نے آ کے کیا کچھ نہیں بتایا, آپ کو شہزاد سلیم نے آپ کو کیا کچھ نہیں بتایا. اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو ڈیوڈ روز کو بلا کر تو انہوں نے جیل میں ملوا دیا ان کے تمام بیچارے پابند سیاست ان لوگوں سے. اس کے بعد بھی کسر رہ گئی تھی, اور واقعی کوئی معقول بہانہ تھا آپ کو کووڈ کا, تو پاکستان تو فلائٹ آتی رہی, لوگ آتے رہے, ان کو جن کو ضرورت پڑتی آتے رہے ان مہینوں میں. اس کے باوجود بھی اتنا خوف تھا تو آپ زوم کانفرنس کر لیتے یا چلے جاتے وہاں پر, ان کو بتاتے. 7 ماہ گزر گئے ہیں اور اب پھر وہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں. کیوں؟ کہ شاید این سی اے کا کوئی دال دلیا ہو جائے, شاید نیب نیازی گٹھ جوڑ یہاں سے کچھ اپنا کر لے, شاید ایف آئی اے
دھون سے دھاندلی سے کوئی فیصلہ کر دے اپنا عمران خان نیازی اور ان کے جو کیونکہ ایف آئی تو پیور ان کے اندر ہے اور نیب نیازی گٹ زور میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس کی طرف آؤں گا بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا اور اگر لندن کی دیکھیں ذرا اگر ڈیفٹ کی خدا نہ خواستہ ملین پاؤنڈ سے دور کی بات ہے, یہ میں آپ سب سے گوش گزار ہوں. یہ جو پلندہ بھجوایا انہوں نے برطانیہ, جو الزامات لگائے جو میں نے ابھی آپ کو میں کچھ پڑھ کے سنا کے بتاتا ہوں. اگر ڈیفٹ کی جو ڈیلی میل کی اسٹوری میں کچھ رتی برابر کوئی اس میں سچائی ہوتی کہ ملین آف پاؤنڈ سائیکل آف ہوئے ہیں اور شہباز شریف اس کی فیملی بگیسٹ بینیفیشری ہے, تو پھر این سی او کو ان 2 سالوں میں وہ 1 پاؤنڈ یا 1 پینی تو نکال لینی چاہیے تھی. 1 پینی تو نکال لینی چاہیے تھی 2 سالوں میں. ان کے بڑے وسیع اختیارات ہیں. میں نہیں جانتا کہ این سی اے نے کون کون سے سیف ہیون میں چیک کیا ہوگا, دبئی میں, پاکستان میں, برطانیہ کی کس کس کونے میں وہ گئے ہوں گے. ان کا پورا اختیار ہے. تو جب وہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ ڈیفٹ کے بارے میں الزام لگایا ڈیلی میل نے, یہ ان کی گراؤنڈز ہیں سسپیشن کے جو انہوں نے کورٹ میں داخل کروائے 2 سال پہلے. تو 2 سال میں ڈیفٹ کا خدا نہ خواستہ جو کرپشن کو سامنے آنا چاہیے تھا, جو الحمدللہ آج تک سامنے نہیں آیا. اور انہوں نے کلین چٹ دی اس حوالے سے کہ انہوں نے ڈراپ کر دیا. اور یہ کلین چٹ کو جس طرح بات کریں میں اس میں آتا ہوں. کورٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ سیٹ اسائڈ سیٹ اسائڈ. تو سیٹ اسائڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ جو تحقیقات ختم کر دی بالکل, اور کورٹ نے اس کو ٹھپا لگا دیا. جی میں وہ بات میں آپ کو آتا ہوں. تو اگر ہمارے خلاف اگر یہ فیصلہ آتا تو ہم اس کو کنٹیسٹ کرتے, جو بھی کرتے. تو جب ٹھپا کورٹ کا لگا تو اس لیے لگا کہ وہ این سی اے یونیلیٹرلی گیا کورٹ میں کہ ہم اس تحقیقات کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں, اور کورٹ نے اس کو ایز اٹ از مان لیا, لائرز کو نہیں بلایا. اب آ جائیں اس حوالے سے جو یہ سسپیشن کا جو ہے میں آتا ہوں. ایک اور پوائنٹس ہیں, یہ ہے ڈیوٹی آف ڈسکلوزر, جو ان کی این سی کی ڈیوٹی جو انہوں نے کورٹ کو بتایا. ایک بات انہوں نے کہی کہ شہباز شریف اینڈ سلیمان شریف ڈو ناٹ ہیو اینی یو کے کرمنل کنوکشنز. اب میں نہیں آپ کو میرا سوال بھی اور جواب بھی ہے کہ اگر اس تحقیقات کے نتیجے میں میرے خلاف جو انہوں نے نوٹس مجھے دیے, اگر یہ آپ خدا نہ خواستہ سلیمان کے خلاف کو آتا تو پھر وہ کرمنل پروسیڈنگ نہ کرتے. یہ جو سول کیس ہے, سول کیس کی بات کی جا رہی ہے, سول کیس تھا لیکن وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جاتا ہے کرمنل کیس اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف اگر انڈیو انلیگل پروسیڈنگ نکل آتی تو. یہ بات کوئی ایک عام فہم آدمی میں سمجھتا ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بالکل. اور اس حوالے سے جو سسپیشن کے حوالے سے جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے, یہ کنکلوژن جو انہوں نے کورٹ میں دیا, اس کا کنکلوژن دا ٹوٹل سم آف وچ از سپوز ٹو بی ریکوربل پراپرٹی, یہ این سی کہہ رہا ہے کورٹ کو, از ابو دا منیمم کاسٹ. منیمم ان کی تھریش ہولڈ ہے. The minimum amount is defined in section so and so of the act as being 1,000 pounds. یعنی 1000 پاؤنڈ سے اوپر اگر کوئی بھی اماؤنٹ ہے تو ان کو اختیار ہے تحقیق کرنے کا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 68 پیرا میں this will ultimately, یہ بس آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر میں آگے آ جاؤں گا. This will ultimately allow us to prove or disprove if these funds in whole or part constitute recoverable property in that they are derived from criminal conduct or intended for use in unlawful conduct. اور آخر میں کہتے ہیں as outlined in the letter received from ARU. پھر وہ کہتے ہیں received from ARU. یہ کہیں نہیں کہا کہ ہمارے اپنے ریکویسٹ کے جواب میں. As outlined in the letter received from Asset Recovery Unit, it is alleged that money was laundered from Pakistan to the UK and Dubai. This means inquiries will likely need to be undertaken in Dubai, which again will inevitably
lengthen the investigation. یہ ہے جناب, میں آپ کو یہ جو سسپیشن جو اس کی ہیں گراؤنڈ پر سسپیشن جو کہ انہوں نے کورٹ میں جمع کرایا. اب آ جائیں, میں جو کچھ فیکٹ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یعنی جھوٹ کی انتہا ایک سلسلہ لا امتناعی ہے. کہا گیا کہ یہ 1 یا 2 اکاؤنٹس کی بات ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. 4 اکاؤنٹس پہلی گو میں فریز ہوئے, 4 اکاؤنٹس. اور یہ ریکارڈ کی بات نکالنا تھا, 4 اکاؤنٹ کا میرے پاس ہے, میں دکھا دیتا ہوں. 4 اکاؤنٹ فریز کیے گئے. اس کے بعد مجھے کہا گیا, میں آپ کو سارے اس کی میں کاپی دکھا دیتا ہوں, کہ میرا ایک, اور کہا گیا کہ شہباز شریف کو تو اکاؤنٹ نہیں ہے تو فریز کہاں سے ہونا تھا. یہ ابھی سننے کتنے چالاکی, بددیانتی کہ قوم کو کس طرح گمراہ کیا جائے. میرا اکاؤنٹ 2004 سے یا 5 سے بارکلیز بینک میں کھلا تھا جب میں نے پہلی پراپرٹی خریدی, اور وہ میں آپ کو ڈیٹیل ابھی بتاتا ہوں. اور پھر 2018 میں وہ اکاؤنٹ, یا 2019 میں یا 18 میں وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا. اور پھر میں نے جو میرا لون تھا وہ سواپ کیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنس, آپ جانتے ہیں پاپ, یہ ایک بڑی مشہور ٹرم ہے. تو میں نے اس کو سواپ کیا حبیب بینک کے ساتھ, اور انہوں نے جو قرضہ تھا انہوں نے ان کو پے کر دیا, اور وہ بارکلیز بینک کا اکاؤنٹ وہ میرا کلوز ہو گیا. مگر وہ 20 سال کی ساری ٹرانزیکشن اس میں تھی, وہ تو کوئی میں دیتا ہوں, میں بھی دکھاتا ہوں. چنانچہ یہ ہے, آپ کو اب میں بتاتا ہوں, یہ وہ NCA کے لیٹر, یہ دیکھ لیں NCA کے لیٹر. اس میں NCA مجھے کہتا ہے لائر کو, اور میں آپ کو صرف آپریٹو پیرا سناؤں گا تاکہ آپ کا وقت نہ ضائع ہو. ڈیئر جانتھن, I hope this finds you well. یہ having had a chance to review the material provided by yourself on behalf of Sulaiman Sharif, I write to request that your client and his father, فادر کون ہے, یہ آپ کے سامنے خادم بیٹھا ہے, your client and his father. اور میں چونکہ اپنے باپ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کر ٹریننگ لی ہوئی ہے کہ اپنے کاروبار میں ایک پائپ جاتا تھا تو قوم کا میں نے اربوں خربوں بچایا. تو جب سلیمان نے وکیل کیا, میں نے کہا یار تم وکیل کرو, پیسے بچ جائیں گے, میں تم سے مفت مشورہ لے لوں گا. یہ تھا اس کا سارا, اس کا پیچھے راز. تو اس نے کہا, اس لیے کہا کہ yourself on behalf of Sulaiman Sharif, I write to request that your client and his father give additional consent for us to access the material referred to below. اس کا مطلب پہلے بھی ہم دے چکے تھے ساری ان کو انفارمیشن, وہ ایڈیشنل انفارمیشن مانگ رہے ہیں. ایک مانگتے ہیں کانوے اینڈ کمپنی کنوینس فائل. کانوے وہ سالیسٹر ہے جس نے میرا, یہ میں بتاتا ہوں, جو پراپرٹی جو بیچی اس کے سارے کاغذات اس کے پاس, ان کے لیے ہمیں اس کی ساری تفصیل دیں. اور پھر بارکلیز بینک کی میں نے مارٹگیج کی, وہ لکھا ہے بارکلیز بینک مارٹگیج اپلیکیشن, سارا کچھ, اور بلا اس میں کئی چیزیں ہیں جو کہ ایک ایک چیز یعنی بال کی کھال انہوں نے اس میں اتاری کہ ہمیں بتائیں کہ فلاں فنڈ کہاں سے آیا, فلاں فنڈ کہاں سے آیا. یہ سارا وہ لیٹر وہی ہے بالکل. اب اس کے جواب میں یہ دیکھیں, میں نے یہ کر لیں, اپلوڈ کریں, یہ کانوے کو خط لکھا اپنے سالسٹر کو, اور کیا لکھا, I میاں محمد شہباز شریف give consent to Conway and Company to provide the following material to the National Crime Agency. نہیں یہ نہیں ہے, آئیے thank you very much. لیٹر نیچے کس کے بارے میں, correspondence in relation to the transfer of sale proceeds from flat 230 Upper Berkeley Street, London so and so, to include emails, letters and any notes from meetings or telephone calls. یہ میں نے جناب ان کو پوری طرح, یہاں تو یعنی ساری انفارمیشن دینے کے بعد یہ ساری انفارمیشن نیب کے پاس موجود ہے, اور پھر اس کے ڈیٹیل کلاس کرتے ہیں ہمیں تو یہ انفارمیشن نہیں دیتی, یہ کوآپریٹ نہیں کرتے. یہی حال FI کا ہے, یہ کوآپریٹ نہیں کرتے. وہاں پر یعنی یہاں پر تو بدترین قسم کا اس ملک کے اندر جو وکٹمائزیشن کا جو ایک سلسلہ جاری ہے کئی دہائیوں سے,
वहाँ पर तो कोई डंडा नहीं चलता, वहाँ तो कानून की बात होती है। अगर मैं ये ना देता तो फिर वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हुए लिखते हैं अपने लेटर में कि अगर आप नहीं देंगे तो हम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देंगे। द मैटर एंड्स। यहाँ तो नहीं होता कि दोनों से धांधली तो नहीं होती, आपको पाँव में और हाथों में बेड़ियाँ नहीं लगाते यहाँ वहाँ पर एक मुहज़्ज़ब माशरे में वो कानून की हुक्मरानी है, एक बात। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि आपका जो हबीब बैंक का जो आपका जो, क्योंकि वो जो बार्कलेज बैंक का अकाउंट बंद हो चुका था और उसकी तफसील में भी आपको बताता हूं मैं आपको। हबीब बैंक के बारे में कहा, ये मैंने उनको दे दिया, मैंने उनको अपना कॉन्सेंट, आई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ गिव कंसेंट टू Habib Bank Limited, UK Limited, providing the following material to National Crime Agency. ये लेटर है 18 जुलाई 2020 का। ये अब आप मुझे बताइए कि मैं जो आपको गुजारिश कर रहा था कि बात यहाँ खत्म नहीं होती, फिर FIA टपक पड़ा इसमें। FIA ये खाली नैब न्याजी गठजोड़ की बात नहीं है, ये ARP की बात नहीं है। FIA यानी एक्सटेंशन लेने के लिए उसको NCA को मदद करने के लिए FIA तक पड़ा। और FIA क्या कहता है, वो अपलोड करना है हर तरफ। सेपरेटली फ्रॉम द अबव इन नवंबर 2020, यानी पिछले साल नवंबर में तहकीक वो अपना मिलते हैं अपना नैब लाहौर के DG लंदन में 9 दिसंबर 2019 को। ARP से खत जाता है 11 दिसंबर 2019 को और नैब ये FIA टपकता है नवंबर 2020 में। एक साल बाद जब हाथ पांव फूलने शुरू हो गए कि ये मामला कहीं अपना पहुंचा नहीं, कोई इसका कंक्लूजन नहीं हुआ, तो फिर FIA अपना टप पड़ा, एक्सटेंशन लेने के लिए कहा जी। और लिखते हैं कि सेपरेटली फ्रॉम द अबव इन नवंबर 2020 द पाकिस्तान फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है registered a further case against मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। यानी हर जगह मेरा नाम आ रहा है और ये कहते हैं शहबाज शरीफ का तो नाम ही नहीं है। तो फिर मैं हजरत मौलाना आपसे ये सवाल करूंगा, आप मेरे मुरब्बी भी हैं, मेहरबान भी हैं, अगर ये बात है तो फिर तो ये कहते थे, मैं एक लतीफ़े और लतीफ़ अंदाज में बात करना चाहता हूँ कि ये तो शहबाज शरीफ की करप्शन थी और उसके बच्चों ने उसको अल्लाह ना करे फायदा उठाया, तो बच्चे तो बरी हो गए, मैं बरी ना हुआ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बात है, बहुत खूब बात है कि मैं नहीं बरी हुआ और मेरा बेटा सलमान बरी हो गया। और इल्ज़ाम ये है कि सारी करप्शन शहबाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर हाउस जो थी और बच्चों को, और उसको और बच्चों को फायदा पहुंचता था। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बरी, और शहबाज शरीफ कहते हैं बरी नहीं हुआ। अंदाजा करें, मैं वो तो फिर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हट के बात होगी ना। अब आपने जो बात कर दी, इमरान खान को दिन रात, दिन में और ख्वाब में मैं मिलता हूं और रात को वो बुड़बुड़ा उठ पड़ते हैं कि तुम फिर आ गए मेरे पास। दिन में दफ्तर में जब आप उनको मिल जाते हैं, आप मिलने जाते हैं, मेरा जिक्र मेरा होता है। अगर मेरा जिक्र ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होती। दिन रात बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें उन्होंने कहा कि हैव रजिस्टर्ड अ फर्दर केस अगेंस्ट मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एंड SS शहबाज, अपना सलमान शहबाज। ये है FIA की कार्रवाई की बैकग्राउंड। ये FIA की कार्रवाई की बैकग्राउंड ये है कि जब नैब न्याजी गठजोड़ ARU ने देखा कि भी मामला आगे चल नहीं रहा, उनका ख्याल तक चंद हफ्तों और महीनों में डिफेक्ट के पैसे आ जाएंगे, पता चल जाएगा और पूरी कौम को हम शहबाज शरीफ को देश निकाला दे देंगे और कहेंगे अच्छा तुम कहते थे ना कि मेरा नाम बदल देना, मेरे खिलाफ अगर एक दिल्ली की करप्शन आ गई तो बदलो अपना नाम। जब बिजली के मंसूबों के हवाले से मुझ पर तोहमत लगती थी, तो ये फिर जनाब ये गया उनके पास और फिर ये कोर्ट में दिया उन्होंने। मैं अगला पढ़ देता हूँ। Relating to money laundering, forgery, criminal breach of trust and cheating of public shareholders। यानी नैब भी बात कर रहा है, ARU भी बात कर रहा है, FIA भी वही बात कर रहा है। अब आ जाए इसके बाद कि ये सवाल, मेरा ख्याल है कि मैं अब बात को आपके सवाल में लूँ ताकि पता नहीं आपको शायद उस सवाल की जवाब की ज़रूरत भी है कि नहीं है। मैं खाम का अपने हक़ाइक़ पेट नंगा करके आपको बताता फिरूँ।
اگر ضرورت پڑی تو میں وہ حقائق پیش کر دوں گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نیازی نے کہا تھا کہ آف شور اکاؤنٹس، کہ وہ پیسہ اپنا لیتا تھا شہباز شریف اور اپنے آف شور اکاؤنٹس میں بھجوا دیتا تھا. NCA دنیا کی تگڑی ترین ایجنسی ہے، کرائم ایجنسی. ملینز اینڈ ملینز آف پاؤنڈ انہوں نے دنیا کے ہر کونے سے لیے، ضبط کیے، پینلٹیز دی، سزائیں دی. یہ ان کی تاریخ ہے. کوئی میرے کو رشتے دار تو نہیں تھے، نہ ہیں، کہ مجھ سے اتنا پیار محبت جتاتے کہ مجھے وہ چھوڑ دیتے میری ساری مجھ سے کانسنٹ لینے کے باوجود. تو اگر آف شور اکاؤنٹس میں جس طرح عمران خان نیازی کہتے ہیں کہ میرے پیسے جمع ہوتے تھے، تو NCA تو ایک سیکنڈ میں وہ نکال لیتی. عمران خان نیازی نے کیا چائنا فورنزک آڈٹ کے لیے میرے خلاف ٹیمیں نہیں بھجوائیں؟ ملتان میٹرو اور یادیو کا تو آپ نے دیکھ لیا، یہاں پر ڈیفٹ کا بھی آپ نے دیکھ لیا. اور مجھے نہیں علم کہ NCA نے برطانیہ میں کس کس کونے خدرے میں ہمارے خلاف تحقیقات کی ہوں گی ان 2 سالوں میں یا 17-18 مہینوں میں، اور کون کون سے آئل آف مین میں گئے یا نہیں گئے، مجھے نہیں علم. لیکن اگر کوئی بات ہوتی تو وہ اپنا آخری ٹیکس بھی وہ نکال کے لے آتے. دس از دیئر ایکسپرٹیز، دس از دیئر جاب، دس از دیئر ریسپانسبلٹی اینڈ دس از دیئر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے آپ کے سامنے یہ اب بالکل روز روشنی طرح آیا ہونی چاہیے کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ یہاں پر بھی. اور پھر عدالت عالیہ نے، عدالت عظمیٰ نے ضمانت کی حد تک، جو فیکٹس میں بتا رہا ہوں نا، میرے بارے میں کیا کہا، فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کا، کہ نہ کمیشن، نہ کرپشن، نہ منی لانڈرنگ، نہ کٹ بیک. عدالت عظمیٰ نے کیا کہا، چیف جسٹس اس کو ہیڈ کر رہے تھے، کہ شہباز شریف بن آشیانہ ہی ہیز کم کراس لائک اے گڈ گائے. اس نے پنجاب کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے. یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر ان کو پسو پڑے اور یہ لندن یاترا پر مجبور ہو گئے. اور نہ جانے وہاں پر جا کر کتنے انہوں نے 1000 پاؤنڈ، لاکھ پاؤنڈ، مجھے نہیں خرچے ہوں گے، کرائے، ہوٹل کے خرچے اور یہ سارے پلندے. اور اس کے بعد نکلا کیا کہ لندن کے میجسٹریٹ نے، کہ عدالت نے NCA کی یونیلیٹرل درخواست پر، میرے کوئی وہ رشتے دار تو نہیں ہے کہ وہ اپنا ہمیں فیور کرنے کے لیے جاتے، یونیلیٹرل اپنا وہ اپلیکیشن لے گئے. اور یہ آخری ایک جملہ ہے جو کورٹ نے لکھا، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. It is ordered that the Air Force are hereby set aside. تو hereby set aside کا کیا مطلب ہے؟ کلین چٹ ہے، ختم ہو گیا، اب it's over, finished. اور کیا مطلب ہے set aside کا؟ بس set aside کہنے یا اور کیا لیگل پارلنس ہے، اگر تم کو کورٹ میں جو کہتے ہیں جب کورٹ فیصلہ حق میں دیتی ہے، لفظ ہے نہیں، یہ تمام الزامات سے بری ہو گئے. بری نہیں، آنریبل نہیں ہوتا ہے، نہیں انگلش میں ایک لفظ ہے، باعزت طور پر ان کو ایکویٹل، ہاں ایکویٹل بھی کہہ لیں. تو اس کے ہم پلہ کہ سیٹ اسائڈ. اب میرے اکاؤنٹ کو انہوں نے دیکھا کہ 20 سال کا اور 6 سال کا ہے وہاں پر جنرل رول کہ 6 سال کے وہ دیکھتے ہیں، بٹ دے ہیو ایکسیپشن پاور آلسو، واسٹ پاورز. اور وہ 20 سال کے 2004-05 کے تک چلے گئے. کس طرح آپ نے یہ پراپرٹیاں خریدی. اور میں کہتا رہا آپ کو کہ کیا میں جب برطانیہ گیا غریب الوطنی میں، تو یا تو میں ملکہ کا مہمان بنتا اور وہ ان کا ویکلی جو اسٹائپنڈ ہوتا ہے منصور صاحب وہ لیتا، تو یا پھر کوئی عزت سے جو میرے والد نے ہمیں سکھایا، مجھے سکھایا، میاں نواز شریف کو سکھایا بچوں کو کہ محنت کرو، تو میں نے وہاں پر اپنا کاروبار شروع کر دیا. میں اس سے پہلے پاکستان آ چکا تھا، آئی میڈ این ایفرٹ. یاد ہوگا آپ کو مجھے جس طرح مشرف صاحب نے بھجوایا، وہ میں اس میں وقت ضائع کرتا آپ کا. اس کے بعد میں نے لندن میں بھی کاروبار شروع کیا. بھی اب پتہ نہیں اپنا رہنا ہے، کتنے سال رہنا ہے، میں کچھ تو کماؤں. تو وہ اس کے لیے جتنی بھی توقع کی، جو لون لیے، جو کوئی ریز کی کیپٹل، وہ سارے کا سارا میں نے جو NCA کے حوالے کر دیا.
والنٹری ان کو کسی ایک موقع کے اوپر ان کو جو پروڈکشن آرڈر نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی بائی دا گریس آف گاڈ. اٹ واز آل آئی مین ٹوٹل ولنگ کوآپریشن. تو اس کو اس ملک کے اندر اس کو اپریشیٹ نہ کرنا اور ٹرسٹ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے. میں ایک آخری میں نے ہتھیار اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے. اگر وہ آپ کا سوال آیا تو میں اس کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری قوم نے دیکھ لیا اور پورے دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر برطانیہ میں میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا پیسہ، کک بیک کمیشن کا، ٹکٹ کا پیسہ ہو یا اپنا اس آرڈر لائن کا ہوتا، خدا نہ خواستہ میٹروز کا ہوتا، لیپ ٹاپ کا ہوتا، میں یہ سیف سٹی کا ہوتا، کھربوں کی میں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے پنجاب کے عوام کو خوشحالی کے لیے، یا نواز شریف کے خلاف ہوتا، تو کیا لندن کی یہ NCA ہمیں بخش دیتی؟ کیا اب مجھے کوئی دور تک کوئی گمان کر سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ غیر قانونی وہ کام کبھی کیا نہ انہوں نے، اور آج انہوں نے اگر یہ 2 سال بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تحقیق ختم کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہر چیز دیکھ لی ہوگی، سونگ لی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضل و کرم ہے کہ نواز شریف مجھے، ہمارے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، اور آج تک پاکستان میں اور لندن کی آپ نے براڈ شیٹ کو دیکھ لیا، براڈ شیٹ میں کیا ہوا سب آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس طرح صلاح دینا کہ جیلیں کاٹو، ان کو رکھو اندر، یہ آج عدالت عظمیٰ کے لیے بھی لمحہ کیا لندن کے فیصلے کے بعد، آج عدالت عالیہ کے بھی لمحہ کیا. نیب نیازی گٹھ کو تو چھوڑ دے نا، وہ تو ایک فکس میچ ہے. FI تو ان کا اپنا گھر کا ادارہ ہے. یہ آج مقننہ کے لیے، اس ملک کے تمام قانونی اداروں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں آپ کا سوال لینے سے پہلے، کہ میری بدنامی کا معاملہ نہیں تھا. مجھے تو انہوں نے بدنام جو کرنا تھا وہ اس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کروڑوں روپے لگائے ٹیلی ویژن کے اوپر، کس طرح پیسہ ضائع کیا، قوم کا پیسہ ضائع کیا. ڈفڈ ہو، یادیب ہو، ملتان میٹرو اور جاوید صادق ہو، خود صادق امین بنتے ہیں. میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. وقت آ جائے گا کہ صادق کون ہے، امین کون ہے، وقت آ جائے گا، بہت جلد آئے گا. کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آپ اس طرح کے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ایک دن آپ کو ان کا پھر خود سامنا کرنا پڑتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ بدنامی تو میری کی، ملک کو کس طرح بدنام کیا، پاکستان کو. اور یہی نہیں، کیا میں اکیلا تھا؟ یہ نواز شریف ہمارے بچے تھے ان کو NCA کے لیے. کدھر گئی علیمہ خان صاحبہ کی وہ سلائی مشینوں سے وہ آمدن جو کہ امریکہ اور دبئی اور جہاں پر ان کی پراپرٹیاں، کیا آپ نے NCA کو بھیجا وہ کیس؟ آپ نے تو بھیجنا ہی نہیں تھا. وہ آپ سکی محترمہ ہیں، بہن ہیں. کیا نیب کو کبھی خیال آیا؟ کیا ARG کو کبھی خیال آیا ملاقاتیں کی وہاں پر؟ کیا آپ کے جو ارد گرد جو وہاں پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے رنگ روڈ میں اربوں روپے اس ملک کے لوٹے، چینی کے اربوں روپے لوٹے، اپنا یہ آپ کے آٹے کے اربوں روپے لوٹے، آپ کے یہ LNG کے اربوں روپے لوٹے، آپ کے جو تیل مہنگی گیس کے وہ اربوں روپے لوٹے، کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی NCA کا آپ کو خیال آیا کہ ان کو ہم NCA سے پتہ کروائیں کہ لوٹا ہوا پیسہ کہاں گیا؟ کچھ خدا کا خوف کرنا. وہ کیا ہے، what comes around goes around. وقت آنے والا ہے انشاءاللہ انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک کے تمام قانونی ادارے، اس ملک کے اندر تمام شعبہ زندگی میں، چاہے وہ صحافت ہے، چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی ہے، چاہے وہ اپنا بار ہے یا بینچ ہے یا انتظامیہ ہے یا آپ کو مقننہ ہے، آپ کے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے لمحہ فکری ہے آج کہ اس طرح کی چیرہ دستی، اس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے آپ آخری حد تک چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب سنگین مذاق اب ختم ہونا چاہیے.
اب یہ سیاہ رات ختم ہونی چاہیے. وہ سورج طلوع ہونے کے لیے ہمیں دن رات دعا کرنی چاہیے, جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک چلائی اور لاکھوں لوگوں نے اپنا خون دے کر پاکستان بنایا. قوم کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں, تختیاں لگانے کے لیے نہیں جو منصوبے چل چکے ہیں, جھوٹ دن رات جھوٹ بولنے کے لیے نہیں, یو ٹرن مارنے کے لیے نہیں, لنگوٹا کس کے دن رات قوم کی خدمت کرنے کے لیے. تو میں آج ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی مرتبہ نہیں, کوئی مرتبہ اس سے معافی مانگ کر, اس سے خدا سے پناہ مانگ کر میں آپ کو پھر کہہ سکتا ہوں کہ اگر میری قبر کے جانے کے بعد میرے خلاف ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہو گئی تو الیور کرمبل کی طرح میری لاش نکال کر وہ آپ کھمبے پہ لٹکا دیں. تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ عارف آپ بات کریں, عارف بات کریں, ایک سیکنڈ میں سب کو دیتی ہوں. عارف آپ بات کریں. یہ آپ نے بڑا ہی چپتا سوال کیا ہے. یہ قوم کو عمران خان نیازی, نیب, اے آر یو اور ایف آئی کے خلاف ڈیفیمیشن جانا چاہیے کہ آپ نے تو اتنے پلندے منی لانڈرنگ کے, کرپشن کے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے وہاں بھجوائے اور نکلا اپنا کھودا پہاڑ نکلا چوہا, تو آپ نے قوم کا وقت برباد کیا. اس سے چوتھائی حصہ آپ ٹک کر قوم کی خدمت کرتے تو اتنی مہنگائی نہ ہوتی. آپ ٹک کر قوم کی خدمت کرتے تو دوائیاں اتنی مہنگی نہ ہوتی. آپ ٹک کر قوم کی خدمت کرتے تو ملک کے اندر تعلیم عام ہوتی. آپ نے ملک کے اندر غربت, بے روزگاری کو اپنا آخری حد تک پہنچا دیا, مہنگائی کو آسمان تک پہنچا دیا. اور آپ کے پاس صرف ایک ہی ایجنڈا تھا کہ شریف خاندان کو کس طرح کونے پہ لگانا ہے, اور اس کے لیے آپ نے کیا کیا جتن کیے, کیا کیا پاپڑ توڑے, پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے آپ نے ضائع کر دیے قوم کے, اور کروڑوں گھنٹے ضائع کر دیے. عثمان آپ بات ایسے نہیں, عثمان آپ بات کریں. ہاں جی جی بولیں. جی عثمان بات کریں. سر غازیہ کنٹونمنٹ کی کہاوت میں دیکھا گیا کہ نون لیگ جو جیتی انہوں نے کہا کہ شباز شریف نے کیا ووٹ دیا. اگر اب چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہوتی ہے کیا نون لیگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی؟ دیکھیں حکومت کہتی ہے میں بات میں سمجھ گیا. دیکھیں اپنا عثمان صاحب مجھے بڑی قدر ہے, لیکن آج کا موضوع اور ہے. میں اس کا جواب ابھی دیتا اور ٹھوک کر دیتا جو میں نے پرسوں پارلیمنٹ میں دیا تھا, لیکن آج کے موضوع سے نہ. جی سلمان صاحب ایک منٹ سلمان ایک ایک کدھر دے رہی ہو, کدھر دے رہی ہو, رک جائیں. ختم ہو گیا وہ تو پاکستان کے اندر آپ کے خلاف مارکر کر رہے ہیں. ان کے ڈپٹی منسٹر نے کہا کہ آپ 25 سال قید کے لیے 6 مہینے. اللہ تعالیٰ اپنا کارساز ہے, وہی مالک ہے, انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. یہ تم ظلم کرتے رہو, ہم سہتے رہیں گے انشاءاللہ. جی عمر آپ بات کریں. ایک منٹ. لاہور ہائی کورٹ باری باری میں فل بینچ کے فیصلے آپ سن چکے, ضمانت کی حد تک. سپریم کورٹ کے آپ فیصلے سن چکے, ضمانت کی حد تک. اب لندن کی کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا. اس کے بعد کسی کو کوئی شک ہے تو کسی حکیم سے علاج کرائے. جی عمر. شہباز صاحب آپ ابھی بات کر رہے ہیں جس طریقے سے فیصلہ ہے اس کے حوالے سے آگاہی کیا. مہنگائی کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا ہے, جس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے, ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تو اس پر بھی کوئی پاکستان مسلم لیگ سڑکوں پر آنے کا پلان ہے؟ دیکھیں عمر صاحب بڑی مہربانی, آج کا موضوع ہے. شازیہ بات کریں. آپ کے جو پاکستان کے کیسز چل رہے ہیں بہرحال فیصلے تو عدالتوں نے دینے ہیں. اس لندن کی عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کو پاکستان کی عدالت سے کتنی امید ہے کہ یہاں پر چلنے والے جو کیسز ہیں ان سے آپ کو ریلیف ملے؟ نہیں, مجھے بتائیے کہ نیب نے کیا کچھ نہیں کیا. یعنی یہی ساری انفارمیشن اپنی لندن کی پراپرٹی کے حوالے سے کہاں سے کیچ آیا, کہاں سے لون لیا. میں نے نیب کو یہاں پر جب مجھے دوبارہ گرفتار کیا, پہلی مرتبہ بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا جب 2019 میں گرفتار کیا, اور پھر جب 2020 میں گرفتار کیا تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے ساری انفارمیشن دی جو کہ وہاں پر این جی او کو میں نے دی. این جی او کو جناب پورا سکون ہو گیا. ایک تو ہمیں تو دیے کہ اس سے بڑھ کر کیا سکتا ہے ان کی چیرہ دستی کا اور ان کے جھوٹ کا اور ان کی پھسائی ان کے ہتھکنڈوں کا. جی الفت صاحب. این سی اے کے فیصلے سے لگتا ہے کہ شاید مفروضوں کی بنیاد پر ایک کرپشن کا ایک پہاڑ کھڑا کیا گیا اور کچھ سامنے آیا ہے. کیا این سی اے کے فیصلوں کو آپ پاکستان کے عدالتوں میں ایز اے ایویڈنس دیں گے؟ یہ میرے وکیل مجھے گائیڈ کریں گے. بہت شکریہ. آگے جی لودھی صاحب.
नैब के बाद नैब का डिस्कस किया बात एक मिनट जो है उसके चेयरमैन की एक्सटेंशन की बात हो रही है। पहले आपकी मर्जी से चेयरमैन आएगा, क्या आप इस चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के हामी हैं? कानून और आइन जो है वो अपना रास्ता लेगा इंशाल्लाह। इब्राहिम साहब बात करें। ये जो खेल तमाशा शुरू हुआ है, ये और उसके बाद ये आज जो नैब FIA खेल तमाशा कब तक चलेगा? क्योंकि ये सारे प्रोसेस में पाकिस्तान जो है वो पीछे रहा है, फेलियर हुआ है पाकिस्तान की तरक्की का, और वो आपको असल में फंसाने की कोशिश कर रही है। इससे तो ये ओपन सीक्रेट है। तो ये कैसे ये खेल तमाशा खत्म होगा? आपने चार्टर इकोनॉमी का भी ऑफर किया था, लेकिन पाकिस्तान पीछे रहा। जब जादू टूना बंद हो जाएगा इस खेल में जी बेनेश साहिबा। सर 10 सितंबर 2021 को फैसला आया था, आपको मुखालिफिन कह रहे हैं कि अगर इतना बड़ा फैसला था तो पीएम ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो कागजात मुहतरमा कागजात बिल्कुल बड़ा जायज़ सवाल, कागजात कोर्ट से लेने थे, उनको सर्टिफाई कराना था। तो ये तो नहीं कि एक साल पहले आया था, इसी महीने आया था। जी मंसूर बात करें। पहले भी पता था कि आपके हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस वक्त ऑनगोइंग राइट नाउ, क्या पाकिस्तान के मुल्क में आपके खिलाफ इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है? मुझे कतई इल्म नहीं है एज ए स्पीक, ना मुझे कोई नोटिस आया, ना किसी चुनिया ने खबर दी, ना मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन है। यही थी जो लंदन की, और उसको पिछले 19 महीने से जिस तरह वो मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगते गए मैं वो देता गया। जी आप बात करें भट्टी साहब। आपने बताया कि 4 अकाउंट्स हैं उनके बारे में जी ये जो ऑर्डर है इसमें उनको लाइन लिखेगा 2 अकाउंट्स हैं, वो लिखेगा और पूरे ऑर्डर में आपका नाम ही लिखा हुआ। आप यहाँ पे 2 नाम लिखे। नहीं, मैंने आपको जो 20 सफ़े का जो दिखाया, मेरा सुन लेना मेरी बात भाई, मेरी बात, आपका सवाल बहुत जायज़ है। मैंने जगह जगह मेरा नाम आया हुआ है, और मुझसे जो कागज़ मांगे गए कॉन्सेंट जिनकी मैंने दी वो आपको सब मैंने बताया है। तो वो क्या चीज़ है? तहकीकात, बड़ी एक्टिव तहकीकात हो रही थी। अब आ जाएं आप में से वो कोई सवाल मैं समझता तो शायद करेगा, और खुदा न खास्ता मैं आपके ब्रिलियंस की मैं लेकिन हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ, हो जाता है। सवाल ये था कि आपने आपका अकाउंट, तो आप कहते हैं मुंजबिल हो गया, विच इज़ फैक्ट 2018 में मुंजबिल हो गया था। तो आपकी अकाउंट बार्कलेस बैंक की आपने उनको दे दी कॉन्सेंट, जो मैंने दी अभी बैंक की दी, तो आपके बारे में वो कुछ नहीं आया। तो वो क्या मामला है? ये है वो सवाल जिसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। वो कॉन्वेंट का मैं 1 सेकंड दूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये सारे इस गुफ्तगू का मगज़ है, मगज़। अरे इस गुफ्तगू का मगज़ है, मगज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।